قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں اور ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور منکرین کی ان بیہودہ باتوں، افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہٰذا گستاخ جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے کہ تو ان دیوانوں کی بد زبانی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے۔ مجنون تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، تیرا سا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلاء میں تو بتا دے۔ یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 5789 پر امام مقریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ہدایت کی دعوت دینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صبر، حلم اور عفو و درگزر کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کرتے
اور ان سے درگزر فرماتے حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اختصار کے ساتھ 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، لبید بن عاصم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ایک عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تو اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، البتہ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ 3، غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر غالب آ جانے کے باوجود اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نمبر 4، مکہ والوں نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سارے جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرے میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں صبر، حلم اور عفو و درگزر کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں شمار کیا جائے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تفسیر علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت گویا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی پاک کے قابل تعریف اخلاق اور پسندیدہ افعال آپ کی ذات پاک سے ظاہر تھے، اور جس کی ایسی شان ہو اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے کہ ایک حلم و صبر کیا۔ تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہان مجتمع ہو کر اس کے ایک شمع یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے، پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ، تو اے حبیب اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اخلاق کے درجات بلند کرنے اور اچھے اخلاق کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ اور سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ملنساری، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے
ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر اور جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی طالبات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب و حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہے۔ FGN کے ناظرین، ویسے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہمیں احادیث کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آئیے اختصار کے ساتھ یہاں پر کچھ باتیں اور کچھ واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ ہم ایک ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح، چھوٹے بچے تک بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے، اور کسی صورت بھی آپ کے دامن اقدس سے جدائی انہیں برداشت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے کہ بنو قین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ غلام جو ہے وہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ تھا، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائیگی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی خبر ان کے باپ کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ پاک کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید کو بلاؤ، اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نذر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں پہچانتا ہوں،
یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چاچا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے بھلا کس کو پسند کرتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوا کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی۔ اس سے متعلق یہاں 4 احادیث کریمہ ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ 4، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم کتاب نیکی کی دعوت سے لباس کے متعلق کچھ احکام سن رہے تھے۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ ہم نے احکام سنے، کچھ مسائل سنے تھے۔ آئیے مزید اس کو آج انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ 7 تو ہم نے سن لیے تھے، مزید 8ویں نمبر سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ یہ واجب کا مقابل یعنی الٹ ہے۔ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کا ارتکاب یعنی عمل میں لانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مکروہ تحریمی ہو جانے والی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کو نئے سرے سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کی ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اس کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 9، دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 10، الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ 11، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیں، اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ 12، اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی تو اس شخص کو دوسرا کوئی ٹوپی نہ پہنائے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر نماز کو فاسد
کر دیتا ہے یعنی توڑ دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 13، آدھی آستین والا کرتا یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہ ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ 14، مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہاف آستین والا کرتا، قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس کے حکم میں شامل ہے کہ کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ نہیں۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف کیا ہے؟ جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک ناپسند کہ اس پر وعید عذاب فرمائے کہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی ہو جانے والی نماز دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے، اگر نہ پڑھی تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فیضان قرآن سے، نور قرآن سے ہم سب کو منور و مجلہ فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے، روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے رو
روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن